بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ اس کے دارالحکومت بغداد میں ایک غریب کلی ہندباد رہتا تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ ہندباد بہت بھاری وزن کا صندوق اٹھائے بڑے بازار کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ گرمی کا موسم، اوپر سے اس قدر بھاری صندوق، لیکن وہ کیا کرتا، ایک غریب کلی جو تھا آخر ایک فٹ پاتھ پر روک کر سانس لینے لگ گیا۔ وہیں ایک بہت بڑا اور شاندار محل کھڑا تھا۔ اتنا بڑا اور شاندار محل ہندباد کلی یہاں سے گزرا تو کئی بار تھا، مگر شاید اس کو غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، کیونکہ ہر بار اس کی پیٹھ پر کوئی نہ کوئی وزن ہوتا تھا۔ اتنے میں اس محل کے بارے میں سوچنے کا وقت کہاں سے مل سکتا تھا؟ آج تو وہ عین اس محل کے دروازے پر ہی رکا تھا، اس لیے ذرا سانس میں سانس آنے پر اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا، یہ کس امیر آدمی کا محل ہے؟ وہ آدمی پہلے تو بہت حیران اور پھر بولا، شاید تم کو معلوم نہیں، یہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے آدمیوں میں سے ایک کا محل ہے۔ اس کا نام سندباد ہے۔ تم چاہو تو اندر چلے جاؤ اور مالک سے معلوم کر لو کہ وہ اس قدر امیر آدمی کس طرح سے بن گیا۔ وہ ضرور تمہیں یہ سارا قصہ سنائے گا، بلکہ جو بھی اس کے پاس مہمان جاتا ہے سندباد اس کی بھرپور خاطر تواضع کرتا ہے۔ پھر وہ مہمان چاہے تو سندباد اسے یہ قصہ بھی سناتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہندباد کے پوچھنے پر اس شخص نے بتایا، وہ دراصل ایک جہاز راہ ہے۔ اتنی دولت اس نے اپنے دنیا بھر کے سمندری سفروں سے اکٹھی کی ہے۔ اس پر ہندباد نے اس محل کے مالک سندباد سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ملاقات اور خاطر تواضع کے بعد سندباد نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا، اور اس دوران کچھ اور ملاقاتی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ میں اپنے پہلے بحری سفر کے بعد بہت عرصے تک کہیں نہیں گیا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی پوری زندگی بغداد میں ہی بالکل خاموشی اور سکون سے گزاری تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں اس لگی بندی اور ایک جیسے دن رات کی زندگی سے بالکل اکتا گیا اور بیزار سا ہو گیا تھا۔ جب میں 50 سال کے قریب ہوا تو میں نے سامان تجارت خریدا اور اپنے دوسرے سمندری تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا، اور یہ ایک طویل مدت کا سفر تھا۔ میں اور میرے دوسرے ساتھی تاجر بھی اس سفر میں ایک کے بعد دوسرے جزیرے پر پہنچتے گئے اور وہاں اپنا مال فروخت کر رہے تھے اور منافع حاصل کر رہے تھے۔ آخر ایک دن ہم ایک جزیرے پر رکے جو پھلدار درختوں سے بھرا ہوا تھا اور قدرت کا ایک حسین شاہکار بھی تھا۔ یہاں بے شمار چشمے بھی تھے، جس کی وجہ سے اس جزیرے کا حسن کئی گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ بلا شبہ اس خوبصورت جزیرے کو ہم میں سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھی تاجر پورے جزیرے پر ہر طرف گھومتے پھرے کہ یہ ایک شاندار قدرتی تفریح گاہ بھی تھی اور خوبصورت آبادی بھی۔ میں بھی دن بھر گھومنے کے بعد ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں ذرا دیر کمر سیدھی کرنے لیٹ گیا۔ جزیرے کی آب و ہوا بھی دلکش تھی۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ میں کتنی دیر اس گہری نیند میں رہا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی اور سورج ڈوبنے والا تھا، میں ہڑبڑا کر اٹھا اور جزیرے کے اس حصے کی طرف لپکا جہاں ہمارا جہاز لنگر انداز تھا۔ مگر یہ کیا، جہاز وہاں نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ آخر مجھے اپنا جہاز بہت دور جاتا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جہاز اتنی دور جا چکا تھا کہ میری آواز کسی بھی طرح اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اب تو وہ ایک کھلونے جیسا لگ رہا تھا۔ ادھر رات تیزی سے سر پر آتی جا رہی تھی۔ میرا سب کچھ جہاز میں ہی رہ گیا تھا اور میں اس جزیرے پر بالکل اکیلا تھا۔ مجھے جہاز والوں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے نہ دیکھا اور نہ تلاش کیا، نہ پوچھا، جبکہ میں جہاز کے اتنی دور بھی نہیں گیا تھا۔ وہ مجھے آسانی سے ڈھونڈ بھی سکتے تھے، مگر اب غصہ کرنا فضول تھا۔ وہ تو سب نکل گئے تھے۔ اب مجھے یہاں اپنے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی تھی۔ آخر ساری رات کھلے آسمان تلے تو نہیں گزاری جا سکتی تھی، تو میں آخر وہاں سے چل ہی پڑا۔ یہاں بے شمار اونچی نیچی چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں اور کئی طرح کے درخت بھی، لیکن آبادی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کوئی مناسب جگہ نظر آ جائے، تو میری نظر سفید رنگ کی گنبد نما چیز پر پڑی۔ یہ چیز کیا تھی؟ میں نے قریب جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ اگر کوئی یہ عمارت ہے تو شاید مجھے وہاں پناہ گاہ مل جائے۔ یوں ہی منہ اٹھا کر گھس جانا مناسب نہیں تھا، لہذا پہلے دیکھوں کہ یہ ہے کیا۔ میں ادھر چل پڑا۔ قریب پہنچ کر حیرت ہوئی، اتنی بڑی سفید اور گنبد نماش ہے، اور اس میں کوئی کھڑکی تھی اور نہ دروازہ۔ آخر یہ کیسی عمارت تھی؟ میں نے اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو یہ کسی دیوار کی طرح بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہاں کس طرح سے آئی۔ اب مجھے چونکہ اس عمارت میں کوئی جگہ نہیں مل سکی،
کیونکہ اس میں نہ تو کھڑکیاں تھی اور نہ دروازے، اندر کیسے جا سکتا تھا۔ میں نے قریب ہی ایک چھوٹی سی غار تلاش کی اور رات اسی میں گزاری۔ اب سوائے صبح کے انتظار کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتا اور شکر ادا کرتا سو گیا کہ دیکھوں اگلی صبح تقدیر کیا سامنے لا رہی ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی اور میں غار سے باہر نکلا۔ سورج اچھی طرح نکل آیا تھا اور روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ میں خوشی خوشی آگے بڑھا کہ شاید کوئی راستہ نظر آ جائے یا کوئی انسان کے اتنے میں ایک دم ہی اندھیرا چھا گیا۔ ظاہر ہے مجھے حیرت ہوئی کہ دن میں ایسا اندھیرا صرف بادلوں کے چھا جانے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک دم کیسے بادل آ گئے اور کہاں سے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کوئی بہت بڑی جسامت کی شے پورے آسمان پر چھائی ہوئی لگ رہی تھی، جس نے سورج کی روشنی کا راستہ تک روک لیا تھا، اور یہ شے بہت تیزی سے حرکت کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے لپک کر ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بہت بڑا پرندہ ہے، اتنا بڑا پرندہ جس نے پورے جنگل کے آسمان کو چھپا لیا تھا۔ اس پرندے نے اڑنا شروع کیا اور پھر وہ اس سفید عمارت کے گنبد پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ سمندری جہاز رانوں اور ملاؤں میں جو مشہور ہے، ان جزیروں میں ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کا نام رخ ہے۔ یہ پورے جہاز کے برابر پرندہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس سفید عمارت کو دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا اور اس قدر بڑی عمارت میں کوئی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ یہ تو اس پرندے رخ کا انڈا تھا۔ اتنے بڑے دیو قامت پرندے کا انڈا بھی اتنا بڑا ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب پرندہ رخ اپنے انڈے پر بیٹھ گیا، جیسے دوسرے سارے پرندے اپنے انڈوں پر بیٹھتے ہیں، اور اندھیرا بھی گہرا ہو گیا تھا، تو میں چپکے سے اپنی جگہ سے نکلا اور خود کو اس دیو جیسے پرندے کے ایک پاؤں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ دوستوں، وہ پرندہ اتنا بڑا تھا اور اس کا یہ ایک پاؤں بھی اس قدر بڑا تھا جس قدر کسی بڑے درخت کا تنا ہوتا ہے، اور اس قدر بڑے تنے سے میرے جیسے آدمی بن جائے تو کس کو کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ سب اس امید پر کیا تھا کہ ابھی نہیں تو صبح یہ پرندہ اڑ کر چاہے کہیں بھی جائے، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ میں اس ویران جزیرے سے آزادی پالوں گا۔ اتنے بڑے پرندے کو میرے وزن کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ سب کچھ بالکل اسی طرح سے ہوا۔ صبح وہ پرندہ جب اپنے ٹھکانے یعنی انڈے سے اڑا تو میں نے اس سے خود کو اچھی طرح باندھ لیا تھا۔ اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکا کہاں پانی کے جہاز جیسا پرندہ اور کہاں میں۔ تو دوستوں، وہ پرندہ مجھے لے کر بس اڑتا ہی چلا گیا۔ راستے میں جتنے بھی انسان ملے انہوں نے جہاں اتنے بڑے پرندے کو دیکھا اور حیران ہوئے، اس سے زیادہ اس بات پر کہ اس پرندے کی ایک ٹانگ سے ایک انسان بھی بندھا ہوا ہے، اور وہ میں تھا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم ہو سکتا تھا اور کس طرح کے میرے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے، اور خود مجھے اپنی اگلی منزل کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ تو صرف ہمارے پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو رخ پرندہ اڑتا گیا اور آخر ایک لمبے چوڑے میدان میں جا کر اترا۔ میرا بہت برا حال تھا، آواز ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، لیکن مجھے انہیں قابو میں رکھنا تھا، ورنہ اگر میں بے ہوش ہو جاتا اور یہ رخ پرندہ مجھے دوبارہ اسی ویران جزیرے میں لے جاتا جہاں اس کا گھر تھا، بلکہ انڈا بھی، تو کیا ہوتا؟ جیسے ہی رخ پرندہ زمین پر اترا، میں نے جلدی جلدی اپنی پگڑی کی بندشیں کھولی اور وہیں جھاڑیوں میں دب کر رہ گیا۔ اتنے میں رخ پرندے نے ایک بہت بڑا جانور پکڑ لیا اور اسے لے کر واپس اڑ گیا۔ میرے لیے اتنی مہلت بھی بہت تھی، ورنہ وہ پرندہ مجھے اسی جزیرے میں واپس لے جاتا یا کہیں اور تو میں کیا کرتا؟ تو وہ پرندہ اپنا شکار لے کر دور نکل گیا اور میری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ تو میں اپنی پناہ گاہ یعنی ان جھاڑیوں سے نکلا۔ رخ پرندہ بھی ظاہر ہے اپنے گھر واپس ہی گیا ہوگا تاکہ وہاں بیٹھ کر اپنا شکار کھائے۔ اب میں نے جھاڑیوں سے نکل کر دیکھا تو یہ بہت ہی لمبا چوڑا میدان تھا جہاں چند درختوں اور تھوڑی بہت جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک تنگ اور گہری وادی ہے جو اونچی نیچی چٹانوں اور پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے۔ میں ہر طرف گھوما پھرا مگر اس وادی سے نکلنے کا کوئی فوری طور پر راستہ نہیں ملا۔ لیکن ایک انتہائی حیران کن بات یہ ضرور تھی، وہ یہ کہ اس مارے پھرنے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری کی ساری وادی ہیرے جوہرات سے بھری پڑی ہے۔ اتنے جوہرات ہیرے ایک ساتھ کسی بڑے سے بڑے جوہری نے آج تک نہیں دیکھے ہوں گے۔ اب دوسری یہ کہ اس ہیروں کی وادی میں بے شمار بڑے بڑے سانپ اور اژدھے بھی بھرے ہوئے تھے، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ یہ خوفناک مخلوق صرف رات ہی میں اپنے غاروں، گڑھوں اور بلوں سے نکلتی تھی۔ ابھی میرے سامنے پورا دن پڑا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی پناہ گاہ یا اس وادی سے نکلنے کا راستہ تلاش کر سکتا تھا۔
اس لیے میں نے پہلے زیادہ سے زیادہ ہیرے اور جواہرات اکٹھے کیے اور ان کو اپنی پگڑی اور جیبوں میں باندھ لیا، کیونکہ میں بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا سارا سامان اور ساسہ تو جہاز کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اب میں اس وادی سے نکل کر کسی انسانی بستی میں پہنچ بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا بھی مانگتا پھرتا؟ اس لیے نے جب قدرت نے مجھے اس وادی میں پہنچایا ہی تھا تو کیا مجھے اس وادی میں بھرے ہیروں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ پھر رات ہو گئی۔ میں نے ایک خوہ میں پناہ لی، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی ہزاروں ہی سانپ اور اژدھے نکل آئے تھے اور وادی میں ہر طرف پھنکارتے پھر رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے اپنی خوہ میں دبکا رہا اور اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتا رہا، کیونکہ اس وقت اللہ کے سوا میرا کوئی کام نہیں آ سکتا تھا۔ رات بھر ڈر کے مارے میری آنکھ نہیں لگی کہ کہیں کوئی سانپ یا اژدھا ادھر میرے خوہ میں نہ گھس آئے، لیکن بچانے والے کو بچانا منظور ہی تھا، اس لیے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ صبح سورج نکلتے ہی یہ ساری ڈرونی اور گندی مخلوق غائب ہو گئی تھی، تب کہیں جا کر میں اپنے خوہ سے نکل سکا۔ اب وہی ہیرے بھری وادی تھی اور اکیلا میں مارا مارا ہر طرف پھرا، چٹانوں پر چڑھا، مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں ایک اونچی اور بڑی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں مجھے نیچے شکاریوں کا ایک کیمپ نظر آیا۔ میری آواز دینے پر وہ لوگ متوجہ ہوئے اور مجھے اتارنے کا راستہ بتایا۔ اس طرح میں ان کے کیمپ تک پہنچا، پھر اپنے دوستوں کی مدد سے اپنے گھر تک، اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ آؤ آپ پہلے اپنے پیدا کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اب ہم سب الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کیوں نہ کہیں؟ سندباد کے یہاں تک کہنے کے ساتھ ہی سب حاضرین بھی تو الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے لگے تھے۔ معزز سامعین، اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اپنی کامیابی کے تجربات دوسروں کو ضرور بتانے چاہیے اور کسی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے رہنا چاہیے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔